جتنا اس زمانے میں اللہ نے اولاد آدم کو نوازا ہے، آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد اب تک اتنا کبھی نہیں نوازا جتنی نعمتیں اس وقت اس کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ سواری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ آسائش کی شکل میں ہو، مگر جتنا انسان ناشکرہ اس وقت ہے اتنا شاید کبھی نہیں تھا۔ یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں نا خیریت ہے، یہ اصل میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ خیریت پوچھنے والوں کو آپ دیکھیں یہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ بتائیں گے میں پریشان ہوں تو آگے سے پھر یہ آپ کی خیریت ہی پوچھنا بندی کر دیں گے۔ یہ جو آپ کو روز میسج بھیجتے ہیں نا گڈ مارننگ گڈ نائٹ، اور یہ جو جمعہ مبارک کے میسج بھیجتے ہیں، یہ کبھی آپ کو ملے نا تو آپ ان کو ایک واٹس ایپ پر واپس میں ریپلائی میں میسج کیجئے، تب پول کھل جائے گی۔ ان سے کہیے مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میسج تو چھوڑیے یہ آپ کو بلاک کر دیں گے۔ یہ سب کو حال بتا کے غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، حال کیا پیغام ہے، اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ فرماتے غوث اعظم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ آپ نے اپنا رونا رو رو کے اپنی عزت پامال کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ درد کا فائدہ اٹھائیں، مگر آپ نے درد کو رسوائی کا سبب بنوا لیا۔ رابعہ بصری کی طبیعت خراب تھی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، رونے لگی اور رو کے کہتی تھی مالک تو نے مجھے شفا کیوں دے دی؟ کسی نے پوچھا سب ٹھیک ہو جاتے تو شکر ادا کرتے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے رابعہ؟ کہنے لگی بات تم نہیں سمجھو گے، جب میں بیماری میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں تو وہ لطف نہیں آتا جو صحت میں مزہ آتا ہے، جو کہ بیماری میں لطف آتا ہے وہ صحیح حالات میں لطف نہیں آتا۔ تو وہ سجدہ جو درد میں کیا جائے بغیر درد والے سجدے سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے۔ میں کشمیر گیا تھا، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، مگر وہاں جو بات ہوئی تو وہ سنانا بڑی بات ہے۔ ایک سلیم نام کا آدمی تھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا، میرا پرانا شناسا تھا، کسی نے کہا ذرا آپ اس سے ملاقات کریں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، اور ٹاٹا اسپتال ممبئی والوں نے کہا ہے کہ تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، 90% تمہارا معدہ برباد ہو چکا ہے۔ میں کہا پھر کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شکر اس بات کا ہے کہ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے۔ سید صاحب غور تو کریں کتنے اچانک حادثاتی طور پہ مر جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، مگر میرے رب نے کرم کیا ہے کہ مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے توبہ کرنے کا۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے سید صاحب قبلہ زندہ باد۔ میں نے کہا یہ آپ نے داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ کہنے لگے اب تو کنفرم ہو گیا نا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں سرکار کو دیکھنا ہے۔ کہا پھر؟ کہنے لگے اور تو کوئی نیکی نہیں کی تھی، گنہگار بڑا تھا، میں داڑھی رکھا کے جاؤں گا، عرض کر دوں گا حضور یہ سنت رکھا کے آیا ہوں، کاش کہ آپ کرم فرما دیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کہنے لگا سید صاحب بات یہ ہے، کہنے لگا سید صاحب بات یہ ہے کہ دن تو کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں کٹتی۔ میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے بچے جیتے جی مجھے یتیم لگتے ہیں۔ کتنا درد ہے دنیا میں، آپ صرف اسی دنیا سمجھ رہے ہیں جہاں آپ ہیں، ہسپتالوں میں ایک بڑی دنیا آباد ہے، کتنے ہسپتالوں میں سسک رہے ہیں، کتنے برباد ہو رہے ہیں لوگ۔ نوجوانوں کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہیں نہیں بیٹے، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا یہ بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے۔ آج تیری جوانی تجھ سے گناہ کروا رہی ہے، آج تو اپنی جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولے بیٹھا ہے۔ ایک آدمی مجھے الہ آباد میں اپنے گھر لے گیا، کہنے لگے ذرا دعا کر دے میرے بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں کہا سمجھے کوئی طبیعت ایسی خراب ہوگی۔ میں جب گیا تو اس کا 28 سال کا جوان لڑکا، وہ کوما میں پڑا تھا، 4 سال ہو گئے تھے، یعنی 24 سال کی عمر میں گر گیا تھا، اور وہ اے سی لگا رہا تھا، اوپر سے نیچے گرا، اس کو ہوش نہیں تھا، اس کے سر میں ایسی چوٹ لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا سید صاحب میں سبزی بیچتا ہوں، میں نے سبزی کے ساتھ ساتھ اپنی دکان تک بیچ دی، اور میرا بیٹا تب بھی پھر بھی ٹھیک
ٹھیک نہیں ہوا. میں نے ہندوستان کے کئی اسپتالوں میں علاج کرایا مگر میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی. اب ہمارا ایک ہی کمرہ ہے, اسی میں یہ جوان بیٹا ہے, اس کے ناک میں نلکی لگی ہے, اس کی لیٹرین پیشاب اس کی ماں دھلاتی ہے. تو وہ کہتی, کل کہہ رہی تھی سید صاحب سے کہنا جب وہ کل کو آئیں کہ دعا کر دیں یا تو میرا بچہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے, کیونکہ مجھ سے اپنے جوان بیٹے کی لیٹرین دھلانے میں شرم آتی ہے. 28 سال کا لڑکا, جوان, تندرست, اور وہ کوما میں ہے. مجھے اپنے حضور کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے, فرماتے ہیں جسے صحت دی ہے وہ مالدار ہے, اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. مگر آج یہ ہے کہ اس کے سامنے روئے, اس کے سامنے روئے, یہاں اپنی بات بیان کی, یہاں اپنا پریشانی بیان کی, اور پھر جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں تو آپ پھر اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے, کبھی آپ نے سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے. مولا علی فرماتے ہیں سب کے سامنے روگے, جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. آپ ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھیے, آپ کسی اور کے سامنے روئیں گے وہ آپ کو نظر نہیں اٹھانے دے گا. کہے گا تو ایک دن پریشانی میں آیا تھا, میں نے تیری پریشانی دور کی تھی, بھول گیا اپنی پریشانی کو, اپنا دور بھول گیا, آج اپنی تجھے اوقات یاد نہیں رہی. اللہ فرماتا ہے تو کسی کے سامنے بھی روئے گا وہ تجھے ذلیل کرے گا, تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا. تو سن, اگر تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے, اور اگر میرے سامنے روئے گا تو میں تیری نظر جھکنے نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ مہاراجہ کانفرنس, حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. نوجوان نسل کا حال یہ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت سیدنا امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک حافظ اور قاری تھا. ہمارے نظر میں اس سے بہترین قاری کوئی نہیں تھا, نہ اس سے بہترین حافظ کوئی تھا. کہتے ایک دن فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آ کے رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا حافظ صاحب؟ کہنے لگے میری طرف دیکھ کے بولا حضور مجھے قرآن بھول گیا, میں رات میں سویا ہوں, صبح اٹھاؤں قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں رہی, کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی گئی تھی, بس اس پہ بری نظر میں نے ڈال دی تھی, اس پہ پر ایک نظر میں نے بری ڈال دی تھی, بدنگاہی کر لی تھی, اسے شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تھا. حضور اس کے دیکھنے کے بعد میرے دل سے قرآن نکل گیا. اللہ اکبر. ذرا بتائیں تو اللہ کا کلام اس دل میں نہیں رہتا جن آنکھوں میں گندگی ہو. تو مجھے بتاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ ایمان کے طوطے اڑ جائیں. میں آپ ذرا غور کریں, آج نوجوانوں کی آنکھوں کو کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی انہیں تمیز نہیں. آج کل رات میں لمبی لمبی جو ہے وہ فلمیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ ریلیں, گندی تصویریں ہم دے سب یہ جو ہے نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں, ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. امام محمد غزالی فرماتے ہیں, امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ ایک قطبہ بن غزوان نام کے صحابی ہے, انہوں نے اپنی تلوار چلائی ہے, تلوار چلاتے 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 انہوں نے اپنی تلوار چھوڑی, اپنا خنجر نکالا, آنکھ میں مارا, آنکھ نکال کے پھینک دی. حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں لوگ جب اسے دیکھ کے حیرت کرنے لگے تو میں نے کہا اے عتبہ, لوگ تجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ تو نے آنکھ کیوں نکال دی, یہ غضب کر دیا, کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور مجھے سب کو جواب نہیں دینا, رب کو جواب دینا ہے, میں سب کی باتوں پہ نہیں جاتا. کہا عتبہ بتانا تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ کہنے لگا بس حضور کی حدیث یاد آ گئی تھی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, جہنم کی کیلیں ڈالی جائیں گی. تو میری نظر کل تلوار چلا رہا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایک لڑکی پہ چلی گئی, بس حضور کی حدیث یاد آئی, میں نے سوچا میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے, میں یہی سوچ کے میں نے اپنی آنکھ نکال دی. اب بتاؤ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے, ایک آنکھ سے لوتڑے خون کے گر رہے تھے. ایک صحابی رسول یہ کہتا ہے مگر آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں, وہ فیس بک پر گندی تصویریں دیکھتے ہیں, لمبی لمبی ریل دیکھتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں بچا, بربادی کی طرف قوم جا رہی ہے. اب میں آپ کے نعروں سے کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ مجھے بتاؤ آپ کے نعرے مجھے کیسے مطمئن کر دیں گے؟ کیا میں اندھا ہوں
ہوں کہ میں پاگل ہوں. نہیں نہیں, میں کسی بھی صورت میں آپ کو اس طرح سے نہیں ہوں. مجھے سب خبر ہے کس طرح کے حالات ہیں. آج لڑکیاں ناچ رہی ہیں گھروں میں. آج دیکھو یہ ابھی میں ادھر سے نکل کے آیا ہوں, معاذ اللہ ان جلسوں میں بھی میاں معاذ اللہ وہ فیشن کر کر کے گھوم رہی ہے. کیا انہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تم دنیا میں یہی مٹر کشتی کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تمہاری قوم کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے سب اپنا رہنما مان لیتے؟ ارے سنو تو, ہندوستان کے لڑکے تو چھوڑو, یہ عرب امارات کے لڑکے, یہ کویت دبئی کے لڑکے, یہ عمان کے لڑکے, یہ جہاں کے 10 سال سے 15 سال تک کے بچوں پر جب مکے اور مدینے کے اور پورے گلف کنٹری کے ریسرچ ہوا کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی. یو ایس نے جب ان پر ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا, سارے بچوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. یعنی ایک فٹ بالر کی بنا, ایک فٹ بالر کی طرح بننا چاہتا ہے پورا عرب. یعنی پورے عرب کے بچے, ان کے پاس کوئی عمل, ان کے پاس کوئی نمونے عمل نہیں تھا. پورے عرب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ جو عرب کے شیخ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ان کے بچے جب یہ کہتے ہیں ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں, تو انہوں نے رونالڈو کو ہائر کیا, اس کو خریدا. اب اس سے وہ فٹ بال سکھوا رہے پورے عرب دنیا کو کہ عرب دنیا کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ اپنی کتابوں میں شامل کرتے, جسے وہ اپنے نصاب میں شامل کرتے, جسے وہ اپنے بچوں کا آئیڈیل بناتے. کہ ہندوستان میں کسی کوئی ایسا نہیں تھا. ہندوستانی مسلمانوں کے پاس یہ جو لڑکے, یہ جو ہیرو کی طرح فلمی دنیا کے بالی ووڈ کے کندھے کھٹ کے ڈھٹیا اور بدترین قسم کے لڑکوں کی طرح وہ تصویریں کھنچواتے ہیں, انہی کی طرح ریل بنواتے ہیں, انہی کی طرح کپڑے, انہی کی طرح چال ڈھال. کیا ان کے پاس کوئی نظارہ تھا؟ ہمارے پاس تو ایک ایسا رول ماڈل تھا کہ پوری دنیا میں, پوری انسانیت میں کسی کے پاس ایسا رول ماڈل نہیں تھا. اس کے بعد اس کے جیسا انسان پیدا نہیں ہوا. وہ رہا 10 سال مدینے میں, اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا لگاتا تھا. وہ کون تھا کہ میاں اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کر کے دکھائی, 4000 مساجد تعمیر کر کے دکھائی. وہ کون تھا جس کے کپڑے پہ تو 17 پیمنٹ لگے تھے, مگر اس کا حال یہ تھا اس نے ایک کربٹ لی تو رومن ایمپائر کو برباد کر دیا, ایک کربٹ لی تو اس نے میاں برطانیہ کی نیندیں حرام کر دی. وہ کون تھا آدھی دنیا کا حاکم جس کے بارے میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں 2009 میں کھڑے ہو کر کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ مہاراجہ کانفرنس حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. کیا ہمارے پاس نہیں تھے صحابہ اکرام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. ابے کیوں نہیں ہوگی؟ تمہاری محفلوں میں ذکر کتنا ہوا ہے صحابہ کا. افسوس ہے کہ جن صحابہ کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی, اب جلسوں میں اور جلوس میں اور بڑے بڑے اعراس میں انہیں جگہ نہیں ملتی. میر صاحب اپنے ساتھ لاتے تعریف کرنے والا اپنا, انہیں کسی پر یقین نہیں کہ یہ تعریف کر پائے گا, نہیں کر پائے گا. افسوس ہے ان میرے نبی کے غلاموں کو بھلانے والوں جنہیں قرآن نے اپنی آیت کہا. وہ کون ہے؟ میاں صاحب کہتے جب تک میرے عرس میں میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا میاں صاحب سنو, اگر آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو عرس کامیاب ہوگا, مگر اگر ابو بکر عمر کی ہو گئی تو قبول ہو جائے گا. تمہاری تاریخ تو کچھ اور تھی, مگر تم چلے کسی اور طرف گئے. تم تو 313 تھے. کتنے تھے بولو؟ اور تمہارے پاس کوئی سر و سامان بھی نہیں تھا, نہ کوئی طاقت, نہ کوئی عملہ, نہ کوئی تمہارے پاس کوئی بہت بڑی بحری جہاز, کچھ بھی نہیں تھی. تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. ادھر سے جو ہے وہ 1000 فوج نکلی ہے. مسلمان عورتوں نے, میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, وہ کافر وہاں کی مکے کی عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں ابو جہل کو, لو جاؤ اسلام کو مٹا دو, لو یہ ہماری دولت لے جاؤ, اپنے زیور, اپنے کانوں کے بندے, گلے کے ہار ساری مکے کی عورتوں نے دے دیے کہ لوگ گھوڑے جمع کرو, اسلحے جمع کرو اور اسلام کو
مٹاؤ. مگر جب مدینے کی عورتوں کی باری آئی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم اپنے لال پیش کرتے ہیں. لال واہ واہ واہ. خواجہ مہاراجہ کانفرنس. واہ ماشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی ہے. میرے صحابہ ادھر آؤ. مکے سے ایک لشکر چلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو باندھ کر کے لے کے آئیں گے. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا ہے نبی کو رسیوں میں باندھ کے لے کے آئے گا. اب تم میں کون ہے جو میرے ساتھ چلے؟ 313 صحابہ پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے, کپڑوں پہ پیمان, ہاتھوں میں ہتھیار نہیں, مگر اتنی سرکار سے محبت. آگے بڑھ کے بولے حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. سرکار نے فرمایا سوچ لو, تمہارے پاس 2 تلواریں ہیں, ان کے پاس تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے پاس طاقت ہے. بولو چلو گے؟ تو صحابہ کرام انصار و مہاجرین ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر ماشاءاللہ. بہت شاندار. اس کا تھوڑا سا آواز ٹھیک کرو بھائی, ٹریبل بڑھاؤ, ٹریبل. دل لگا کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس یہاں رہنے دو, ای کو کم کر دو. دل لگا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میاں صحابہ کرام چلیں, ایسے بھی لوگ کبھی دیکھیں تاریخ نے نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا چلو اب لڑنے کے لیے کم سے کم تلواروں کی تو ضرورت ہے. اب وہ 313 کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 7 تلواریں. ان میں سے کچھ تلواروں کے جو ہے وہ دستے ٹوٹے ہوئے, کچھ کی نوکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کیا لے کے جائیں؟ سرکار نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو. اب کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کے جا رہے ہیں. کبھی کھجور کی ڈنڈیوں سے تم نے لڑتے دیکھا ہے؟ نہ پہلے کبھی کوئی لڑا تھا, نہ اس کے بعد کبھی کوئی لڑا. یہ تو میاں یقین کی جنگ تھی, یہ تو اللہ پر یقین کی جنگ تھی, یہ تو وہ توکل تھا جو اللہ کے اوپر صحابہ کرام کو تھا. وہ جب نبی پاک کے ساتھ نکلے, یہودیوں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہواؤں میں لہرا رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایٹم بم ہو, ایسے اس کو ان کھجور کی ڈنڈیوں کو لہراتے تھے. صحابہ کرام کو جب دیکھا یہودیوں نے تو مسلمانوں سے بولے مسلمانوں کیا فارغ ہو گئے دماغ سے, کیا پاگل ہو, کیا بتاؤ کیا کبھی کھجور کی ڈنڈی نے تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو صحابہ بولے او یہودیاں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چلے ہیں لوگ دیوانے چلے ہیں, میرے نبی کے دیوانے, میرے پیغمبر کے دیوانے, میرے رسول کے عاشق. تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کہاں سے نکلے تھے؟ یہ دیکھو تم یہاں پہ آئے ہو, اب بدر کے میدان میں آ گئے, اب یہاں پر ریت ہے. وہ لوگ جنہوں نے پوری رات ناچ دیکھا تھا, ادھر کفار مکہ کی طرف ناچ چلا تھا پوری رات, وہاں پر جو ہے فلمیں چلی تھی, وہ معاذ اللہ معاف کیجیے گا, وہاں پہ ڈانس چلا تھا اور عورتیں ناچی تھی, اور وہاں پہ ڈانس چلا تھا, عورتیں ناچی تھی. وہاں پہ بکرے کٹ کٹ کے جو ہے نا, وہ بکرے کاٹ کے انہوں نے کھائے تھے, وہ اونٹ کھا کے کھائے تھے, انہوں نے جو ہے وہ بھون کے کھائے تھے. اب یہ ادھر روزے کی حالت میں چلے ہیں صحابہ کرام, رمضان کا مہینہ ہے, ادھر یہ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, یہ صحابہ کرام روزے کی حالت میں چلے ہیں, اور جب روزے کی حالت میں میرے پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں, ادھر کفار مکہ کہنے لگے انہیں چٹکیوں میں مسل دیں گے, چٹکیوں میں. ان کے پاس تلواریں تو ہے نہیں, یہ ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہیں, ان کے پاس تلواریں تو ہے نہیں, یہ آخر لڑیں گے کس بات سے؟ نبی پاک کے غلاموں سنو, مسلمانوں کی مذاقیں اڑنے لگی, ٹون کسنے لگے, ادھر سے بری باتیں آوازیں آنے لگی, یہ ہم سے لڑیں گے, ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہیں. تو سنو میرے بھائیوں, سنو وہ دن وہی تھا کہ میرے پیغمبر نے آج سجدے میں سر رکھ دیا, میرے رسول نے آج سجدے میں سر رکھ دیا. تم رکھتے ہو سجدے سر؟ نہیں, تم تو نہیں رکھتے اب سجدوں میں سر. میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا, دنیا کو بتایا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو سجدہ کرنا سیکھو. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا, اور سجدے میں رکھنے کے بعد تپتی ہوئی ریت پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جتنا اس دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا. میرے نبی اتنا روتے ہیں, میرا امام کہتا
کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے۔ آج جس پیغمبر کو آپ بالکل بھی یاد نہیں کرتے، جس کی آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں کسی کی نہیں بنائی، جس کا چہرہ بالکل بے مثال ہے، جس کی نظریں، جس کی زلفیں، میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے، اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی ریت بورے بدر کی ریت، میرے نبی پاک جہاں روتے ہیں، مسجد عریش اس وقت جہاں بنی ہے بدر کے میدان میں، وہاں کی پوری ریت بھیگ گئی، حضور کے رونے سے پوری ریت بھیگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیں، اللہ رحم کرے گا، مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ میرے نبی نے جو بشارت بدریوں کو دی، اللہ اکبر، جا کے دیکھو آج بھی جلی لفظوں میں اس بدر کے میدان میں اللہ کی آیت، اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وہ کون سا دن تھا؟ آج اللہ نے مدد کی تھی کن کی؟ بے سر و سامانی میں اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے، اور بشارت کیا دی ہے اس بدریوں کو؟ سنو، میرے نبی پاک عرض کرتے ہیں میرے مالک، میں نے جو پوری زندگی، میں نے جو محنت کی ہے مکے کی پوری زندگی میں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، اونٹ کی بھاری بھاری اوجڑیاں رکھی گئیں، میرے گلے کو دبایا گیا، میرے گلے کو دبایا گیا، اے میرے مالک میرے اوپر پتھر مارے گئے، میرے سر کو پھاڑا گیا، میری بیٹیاں 9 دن بھوکی رہیں، اور میری بیٹیوں نے پیڑوں کے پتے کھائے، اور میں طائف کے میدان میں گیا۔ کبھی طائف کا میدان یاد ہے تمہیں کون ہے؟ میرے تایا کہتے تھے بیٹے طائف کے میدان کو مت کھولنا، ایک ہفتے میں طائف کا میدان ضرور پڑھ لیا کرنا۔ میں کہتا تھا ابا کیا کہ طائف کا میدان پڑھو گے تو حضور سے محبت بڑھے گی۔ کون تھا طائف کا میدان؟ میرے نبی کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر پتھر مارے ہیں طائف کے لوگوں نے، اور کتنے پتھر کے حضور کی بڑلیاں مبارک پھٹ گئی ہیں، اتنی مانی کہ پھٹ گئی ہیں، نبی پاک کے سر میں سے خون نکل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم کو اللہ اکبر زید نے اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ یہ کون سا دن تھا؟ اللہ اکبر، بدر کا۔ میرے نبی آج کیا عرض کرتے ہیں؟ اے میرے پروردگار، وہ جو میں نے میرے پروردگار وہ جو میں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ جو میں نے ساری دقتیں اٹھائی ہیں، اس کے بدلے میں یہ میرے 313 مسلمان تیار ہوئے ہیں، یہ میرے 313 عاشق، یہ میرے متوالے، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا علی، یہ میرا بلال، یہ میرا امیر حمزہ، یہ میرے صحابہ۔ اگر میرے مالک یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میں نے جتنی بھی پوری محنت کر کے یہ 313 تیار کیے ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس طرف گئے ہیں آپ کو تو ہنسی کی تقریریں اچھی لگتی ہیں، آپ کو تو بس ہم جنت کی بشارت دے دیں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا بھائی، ہماری غیرتیں بالکل مری نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم کدھر آ گئے۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کیا ہے، اور عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ یہ 313 جو آئے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو کمزور ہے بالکل، یہ روزے کی حالت میں آئے ہیں، انہوں نے کھانے بھی ٹھیک سے نہیں کھائے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے، مگر تیرے نام کے صدقے، تیرے نام پہ بھروسہ کر کے آئے ہیں۔ میرے رب ان پر اپنا فضل فرما، مہربانی فرما۔ میرے نبی روئے ہیں، اور جب میرے حضور روئے ہیں، میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، جب میرے پیغمبر روئے ہیں، اللہ کا کرم جوش میں آیا، حضور نے سر اٹھایا اور مسکرانا شروع کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک ہوا چلی ہے اور تیز غبار اڑی ہے ریت کی، میں نے اس کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا پہلا وزیر جبرائیل اترا ہے زمین پر، اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جبرائیل، حضرت علی نے عرض کی حضور پھر ایک ہوا چلی، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا میرا وزیر میکائیل اترا ہے، اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ اتر گیا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ اللہ کے نام پر شروع ہو جاؤ۔ اب کھجور کی ڈنڈیوں جن کی مذاق اڑتی تھی، جن پر ٹونٹ کستی تھی، وہی کھجور کی ڈنڈیاں جب لے کے چلے ہیں صحابہ، ادھر سے وہ غرور کے مارے تکبر کے کفار مکہ وہ آگے بڑھے، مگر وہ لوگوں کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی کہ کھجور کی ڈنڈی نے گردن کاٹ دی۔ بولو سبحان اللہ۔ کھجور کی ڈنڈیاں گردن کاٹتی تھی، کبھی ہاتھ کاٹتی تھی، کبھی میاں کاٹ کاٹ کے نیچے کو گراتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ نے یہ منظر دیکھا تو ان سے تاب نہ لا سکے، دوڑے بھاگے، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب وہ بھاگ رہے تھے نا تو اس میں امیہ نظر آ گیا بلال کو۔ بلال نے دیکھا وہی امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، جس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا۔ بلال نے آج اسے دیکھا، غصے میں اس کے پیچھے دوڑے، وہ دوڑا، بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گرا۔ گھوسے کو دیکھا، بلال بولے رے کیا دیکھتا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سید سماحت حسین صاحب 70 مارے. واہ سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے 70 کتنے 70 کفار مکہ مارے گئے. فرماتے 35 سب نے مل کے مارے اور 35 اکیلے میں نے علی نے مارے. بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. سبحان اللہ. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. واہ اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ آج تم 57 ملکوں میں ہو مگر ذلیل ہو، مگر تم 313 تھے، تم نے اتہاس لکھ دیا تھا. جی بے شک سبحان اللہ. اب تم نے سجدے کرنا چھوڑ دیا. نہ بیٹی روتی ہے، نہ باپ روتا ہے، کوئی نہیں روتا. پریشانی آئی، کبھی ادھر گئے، کبھی اس کے طرف گئے، کبھی اس کے پاس گئے. ارے پریشانی تو آتی سجدہ کروانے کے لیے ہے، پریشانی تو مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، پریشانی تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پریشانیاں نہ ہو تو پھر اللہ کا قرب کیسے ملے؟ تکلیف نہ ہو تو اللہ کا قرب کیسے ملے؟ مگر یہ بتاؤ مجھے، آج یہ قوم جو ادھر ادھر گھوم رہی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر ماں اور بیٹی اور گھر والے سارے پریشانی میں اگر اللہ کے سامنے سر جھکائیں، رات کے وقت میں سب اٹھ جائیں، غسل کر کے اللہ کے سامنے روئیں، تو کیا اللہ پریشانی دور نہیں کرے گا؟ مگر افسوس ہے کہ اب سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. ارے واہ 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 کیا بات ہے. حق ہے بے شک، حق فرما رہے ہیں جی. میں تعویذ کا منکر نہیں، اس کی برکت کا میں انکار نہیں کرتا. میں خود بھی تعویذ کرتا ہوں. میرا باپ، دادا، پردادا، میں 25 باستوں سے غوث پاک کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں. میری نسل میں کوئی ٹوٹا نہیں اب تک. میرا گاؤں بڑا مشہور ہے، اس کا نام ہی جنہٹا شریف ہے. مگر میں اس کا انکار کرنے نہیں آیا، نہ میں کسی کا پیر کا میں مخالف ہوں. مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم کوئی بھی پیر راستہ تو بن سکتا ہے، مگر منزل میرا رب ہے. دیکھو آپ کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بولو نہیں بولو، سبحان اللہ. میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ تم نے سجدے کرنا بند کر دیے، تم نے رونا بند کر دیا، تمہارے مسلح بچنا بند ہو گئے. اب تمہارے گھروں میں فلم چل رہی ہے، سیریل چل رہے ہیں، تمہارے گھروں میں پاکستانی سیریل جو کہ گندی چیزیں سکھاتے ہیں، تمہارے گھروں میں ہندوستانی سیریل جو دیور بھاوچ کی محبت دکھاتے ہیں، جو بہنوئی کی اور سالی کی محبت دکھاتے ہیں، جو ساس اور داماد کی محبت دکھاتے ہیں، وہ تمہارے گھروں میں اب چلنے لگے ہیں. وہ لوگ جب اس طرح کے ڈرامے، بدتمیز، یہ فحش ڈرامے اور یہ ٹیوشن دینے والے بدکرداری کے تمہارے گھروں میں چلیں گے تو پھر کیا نکلے گا اس کا مطلب. جی حق ہے. یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، انہیں سنانے آیا ہوں. عمر کون تھے؟ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلے تھے، پیچ کھا رہے تھے کہ اسلام کو ختم کر دوں گا. تلوار ہاتھ میں لے کے چلے ہیں، غصے میں مکے میں چل رہے ہیں. نہیں من عبداللہ نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہہ لگے اسلام ختم کرنے. کہا اچھا سن عمر، تو جس اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہے وہ تیرے گھر میں گھس چکا ہے. بولو تو صحیح یار، کیا گونگے ہو؟ سبحان اللہ. ادھر پیچھے والے کیوں نہیں بولتے؟ بولو تو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام اس کے گھر میں گھس جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی فطرت ہے. جی سبحان اللہ. ویسے میں کدھر دیکھ نہیں رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. جی سبحان اللہ. میں تو یہ کہ میں اپنے معاملے میں مخلص ہوں، بس میں اپنا جواب دے ہوں کہ میں مخلص ہوں. میں تقریر کرتا تھا، تقریر کا سب سے پہلے حساب مجھ سے لیا جائے گا. آپ کے سننے کا بعد میں ہوگا، میرے بولنے کا پہلے ہوگا. جی اگر یہ اللہ نے کرسی دی ہے تو اس کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا. جی بے شک. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا. اللہ. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. جی بے شک. میں رکھتا ہوں، میں کسی اور کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں. مجھے یہ اس بات کا خیال ہے کہ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلا ہے. کسی نے کہا عمر اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، تیرے گھر میں اسلام، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ کچھ دیر کھڑے ہوئے، پھر آواز دی، قرآن اندر پڑھا جا رہا تھا، بند کر لیا گیا. دروازے پہ دستک دی، بہنوئی نکل گیا، کیا تو اسلام لے آئے ہو آپ؟ بہنوئی نے جرأت سے کہا. عمر نے زور سے گھوسا مارا، سارا غصہ بہنوئی پہ اتارا.
ایک ہی گھوسا نہیں مارا، بیک ٹو بیک گھوسے پہ گھوسا، پیٹر پہ مارتے رہے، یہاں تک کہ بہنوئی بالکل نڈھال ہوا. تو بہن آگے بڑھ کے بولی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں؟ کیا جان سے مار کے چھوڑے گا یا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے پھر بہن کے زناٹے دار ہاتھ مارا. ایک تو عمر کی ذات، اس پہ عمر کا ہاتھ، اور اس پہ عورت ذات زور سے منہ پہ مارا، منہ پھٹ گیا. ادھر مارا، منہ سے گال سے خون باہر کو نکلا. دوسرا مارا، ادھر کا گال پھٹ گیا. پھر مارتے رہے، اتنا مارا کہ عمر کی بہن بالکل بے ہوشی کی حالت میں زمین پہ بالکل گرنے سی لگی، بالکل اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی. اتنا مارا عمر نے بہن کو کہ بہن بالکل نڈھال ہو گئی، اب اٹھتی نہیں تھی. تو عمر نے ڈرانے کے لہجے میں کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ وہ بہن جو بالکل نڈھال ہو گئی تھی شیرنی کی طرح پلٹ کے اٹھی اور بولی سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مہاراجہ کانفرنس. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ کیا کہنے واہ واہ واہ، بہت اچھا. عمر خطیب تھے، اپنے قبیلے کے بہت قابل انسان تھے. ایک دم بہن کو دیکھتے ہی بولے تو اتنا بڑا تو تیرے اندر جرت کبھی نہیں تھی، آج کیسے جرت آ گئی؟ بولی قرآن پڑھ کے آئی ہے. وہ قرآن، اب جس قرآن کو امت نہیں پڑھتی وہ قرآن، اب ایک میاں کے تعویذ کا تو احترام ہوگا، پھر وہی بات کہوں گا، اس پہ مومجابہ بھی کیا جائے گا، وہ کالا اور جیسا بھی کپڑا کہے گا وہ بھی باندھ دیا جائے گا، مگر وہ قرآن جس میں نبی کی صورت بھی ہے اور سیرت بھی، وہ قرآن جو برکت کی واحد کتاب ہے، بے شک حق ہے، جو پورا کا پورا لفظ اللہ فرماتا ہے اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے. وہ قرآن آج تاکوں میں رکھ گیا. عمر کی بہن نے کہا قرآن تجھے، عمر نے کہا تب وہ قرآن مجھے بھی تو دکھا جسے پڑھ کے تیرے اندر اتنی ہمت آئی ہے. عمر کی بہن بولی تو ناپاک ہے، ناپاک کو قرآن نہیں دیا جاتا. کیا بات ہے. بہن بولی بھئی یہ جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بہن بولی ٹھیک ہے. عمر بولے ٹھیک ہے مجھے پاک کر. عمر کی بہن پانی لے کر کے آئی، مگر پانی ڈالتے نا اس نے اللہ سے لو لگا لی، اور یہی مسلمانوں کی شان ہوتی ہے. وہ پانی لو لگا کے بولی میرے مالک میرے پروردگار تو بہترین جانتا ہے، تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتہ ہے مجھے کتنا مارا گیا ہے، میرے منہ سے خون گرتا ہے، میں اتنی پٹی ہوں، مگر یہ چونکہ میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، یہ اگر جہنم میں جائے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. میرے مالک اے میرے رب میں نے اس کو معاف کر دیا. میرے رب اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا یہ تیرا کام ہے. اللہ اکبر. منہ میں سے گر رہا ہے خون، ادھر تو دیکھو منہ میں سے خون گر رہا ہے، مگر بہن کو خیال بھائی کی جنت کا ہے، بھائی کی دوزخ کا ہے، بھائی کی آخرت کا ہے. رو کے کہتی ہے منہ سے الٹیاں کر رہی ہے خون کی. اور فاطمہ بنت خطاب رو کے کہتی ہے مالک میرے بھائی کو ایمان کی توفیق دے دے. آج لڑکیاں عورتیں بچوں کو پیدا تو کر دیتی ہیں، مگر آج میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے ابھی ایک ہفتے پہلے 10 سال کے بچے کو، مسلمان لڑکے کو اپنے موبائل میں گندی تصویریں دیکھتے دیکھا. میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام محمد عابد ہے. میں نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز تو دیکھ رہا ہے؟ کہ یہ تو میں مولانا میں فلم دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. 10 سال کے بچے جس قوم کے اوریانیت کی فلم دیکھنے لگے اس کا اللہ ہی مالک ہے. اب آگے جا کے کیا ہوگا؟ کیا عورتوں کو اس بات کا خیال نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں؟ اپنے شوہروں سے کہہ دے کہ تم نماز پڑھا کرو، مگر کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، سب اپنے معاملے میں مست ہیں. مگر میری طرف دیکھو. عمر کی بہن جب روئی اللہ کا فضل ہوا، عمر جو ہے وہ ایمان لے آئے. عمر کے دل پہ ایمان بیٹھ گیا اور ایسا بیٹھا. پھر کیا میاں پوری دنیا نے دیکھا. اقبال کہتا ہے میری بیٹی تجھے قرآن تو پڑھنا ہی پڑے گا ورنہ کام نہیں چلے گا. تیرا قرآن جب پڑھا جائے گا تبھی کام چلے گا. تو موبائلوں کے میسج پڑھے گی اس سے کام نہیں چلے گا. تو یہ فلمیں دیکھے گی، تو یہ دنیا کے افسانے پڑھے گی، اس سے قرآن پڑھنا پڑے گا. کیونکہ جب تو قرآن پڑھتی تھی تو تاریخ لکھی جاتی تھی. کیونکہ جب تو فاطمہ بنت خطاب بن کے تو نے قرآن پڑھا تو مکے میں جب تو نے قرآن پڑھا تو تیرے بھائی عمر نے قرآن کا مطلب دنیا کو سمجھایا. اور جب تو نے مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے حسین نے قرآن کو بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. مگر اب قرآن نہیں پڑھی جاتی. اب تو میں تقریر کر رہا ہوں، شرم آتی ہے. لوگوں نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا. 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے درمیان لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئیں. اللہ اکبر.
یہ میری پگڑی جو ہے یہ بغیرتی کی وجہ سے میں نے باندھ لی ہے. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ جس کے قوم کی سر بیٹی کے سر پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان لگتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے واللہ کہہ رہا ہوں, میں جب جاؤں گا خبر میں حضور کے سامنے تو میں کہوں گا حضور میں تو روز بیان کرتا تھا, میں تو اپنی باتیں کہتا تھا عورتوں سے, میں تو کہتا تھا میری بیٹی تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے, تو مشرق کی بیٹی ہے, تیرے اندر تہذیب ہونا چاہیے. مگر آج برباد ہو گئی لڑکیاں, ہمارے گھروں میں موبائل چل گئے اور بیٹیاں کدھر چلی گئیں یہ کوئی اب نہیں دیکھ سکتا. بیٹیاں اب قرآن نہیں پڑھتی, ان کے دلوں سے قرآن کی محبتیں نکل گئیں. بیٹیاں اب قرآن سے دور ہیں. آپ کو پتا ہے عورتوں نے اتہاس لکھا تھا, مگر آپ مجھے بتاؤ بچیاں 8-8 سال کی ناچ رہی ہیں ہمارے گھروں میں, ہماری شادیوں میں ناچتی ہیں. جب تک آپ نے اپنی بچیوں کو وہ نہیں سکھایا جو سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا, بے شک کہ 6 سال کی بچی زینب قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ گرا ہے. وہ علی کی بیٹی ہے, وہ حسین و حسن کی بہن ہے, سر پہ سے دوپٹہ گرا ہے. تو اس کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہیں, زینب تیرے سر پہ دوپٹہ رکھ. کہا کیوں؟ کہا میں چھوٹی 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں. کیوں امی جان؟ نانا ناراض ہو جائیں گے ورنہ. تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی اور روئی, اور زینب چپ جا اور روئی. کہا کیوں روتی ہے زینب؟ کہا نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں امی جان, آج کے بعد زینب اپنی گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے. اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس پوری محفل میں جا کے دیکھ لو کتنی لڑکیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. آج یہ ہماری قوم کی بے حیائی بے غیرتی ہے. اللہ اللہ. آدمی اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاتا ہے اپنے دوست کو, اس کی بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ دیوسیت گھس گئی اس کے گھر میں. سب دوست بھی جاتے ہیں, سارے خالہ زاد پھوپھی زاد مامو زاد سب جاتے ہیں. دیوس ہے وہ آدمی, اسے دیوس کہا گیا, جنت کی بو نہیں سونگے گا. کاش کے پتہ ہوتا عورتوں کو کہ کتنا ضروری ہے ان کا پردہ, کہ ان کی نماز اللہ نے الگ کی تھی اور عورتوں کی نماز الگ, مرد کی نماز الگ. آپ دیکھیں مرد نماز پڑھے گا ہاتھ یہاں تک لے کے آئے گا, یعنی کھول کے اللہ اکبر کہے گا. عورت کی نماز سٹارٹ ہوتی ہے اللہ اکبر, مرد کا یہ, عورت کا صرف یہ, مرد کا یہ ہاتھ عورت کا یہ ہاتھ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اس عورت کو بنایا ہے, وہ خالق ہے, اس نے نماز کے طریقہ الگ کر دیا کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو, اس وجہ سے یہ تیرے لیے نماز الگ کر دی. یعنی تو ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی, تجھے اتھارٹی نہیں ہے, تو صفا مروہ پہ دوڑ نہیں سکتی جو کہ تیرا جسم ظاہر ہو جائے گا. تو بتا یہ جو فیشن کے کپڑے پہن کے چلتی ہے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ جو تیرے چست کپڑے ہیں, یہ جو تیرا جسم آج باہر آ رہا ہے, میری بیٹی میری بہن تو میری بیٹی ہے, تو میرے گھر کی عزت ہے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا یہ تیرا جسم دکھانے کے لیے ہے؟ توبہ توبہ. یہ تو بتا کہ مرد کا جنازہ جب نکلا ہے تو 3 کفن کے کپڑے دیے ہیں اور عورت کو 5 کفن کے کپڑے دیے گئے ہیں. کیوں؟ تو اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے میری بیٹی. تو بتا جب آدم پیدا ہوئے تو بغیر کپڑوں کے ہی پیدا ہو گئے, مگر جب حوا کو پیدا کیا گیا تو کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا. او میری بیٹی تو اس بات کو کب سمجھے گی؟ او میری بیٹی, او سیدہ فاطمہ کی کنیز واپس پلٹ کے آ. تو نے سیکھا نہیں نبی کی بیٹی سے, تجھے پتہ نہیں نبی کی بیٹی نے کیسے پردہ کیا ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے, میرے گھر میں 17 دن کا فاقہ ہوتا تھا, مگر میری ماں کو میں نے کبھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کام کر رہی ہے اور وہ زبان سے کام نہیں کرتی تھی بلکہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. کون؟ سیدہ فاطمہ. ایک دن نبی پاک کی بیٹی چکی چلاتے چلاتے سو گئی. کیا ہو گیا؟ سو گئی اندر جا کے, تو چکی چلنے لگی, چکی چلتی رہی. ایک عورت آئی, آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگی, آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہے, نبی کے پاس جاتی ہے, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سو رہی ہے اور چکی ان کی چل رہی ہے, کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا میری فاطمہ پوری رات عبادت کر کے ابھی چکی چلا کے نیند آئی, اندر جا کے سو گئی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے, کہا فاطمہ کے گھر کی نوکری کرو, جا کے نوکری کرو. میں اسی فاطمہ کی بات کرتا ہوں, سیدہ خاتون جنت کی بات کرتا ہوں. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مولا علی کہتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں, اب آپ میری بات سنیں دھیان سے. اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, میں اپنے رسول کی بات بتا رہا ہوں. آواز دی کہ فاطمہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر آواز سے آواز آئی, ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. اللہ. کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں, کہ انہیں نہ لائیں.
اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں ابا، کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ عمران کہتے ہیں میں سن رہا تھا، اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تب بھی مسلمان عورتوں کو اپنا وقار، اپنا پردہ جاری رکھنا ہوگا۔ اللہ اللہ بے شک۔ اور میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کی عورتیں ننگی ہو جائیں پھر بھی مسلمان مردوں کو اپنی نظر جھکا کے رکھنی ہوگی۔ جی بے شک حق ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں یہ فاطمہ کے باپ کا صدقہ ہے۔ بے شک۔ حضور نے جب سنا ہے تو عمران کہتے ہیں حضور اندر گئے، چادر بھیجوائی، پھر اندر گئے، دیکھا پورا چہرہ پیلا ہو رہا ہے، میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور بتانا میری فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا۔ میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور بیٹی فاطمہ بتانا کیا ہو گیا؟ جب باپ نے کئی بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ گئی، ابا اللہ کا شکر ہے ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، میرے پیٹ سے پتھر بن رہا ہے۔ تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں، تم بھی تو بیٹی والے ہو۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، فرمایا فاطمہ اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے، میرے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی تھی جب حضور پیٹ سے پتھر باندھتے تھے، اور میری بیٹیوں سن لو، تم بھی سن لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر میں کبھی تقریر نہ کر پاؤں، ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے دعا کرتے تھے، جب پیٹ میں پتھر بنتا تھا دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوک نہ مرے، اللہ اللہ میں کبھی بھوکا نہ مروں۔ کیا بات ہے۔ ہر امت برباد ہو گئی چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے، یہ امت ابھی سلامت ہے۔ اللہ صرف بدھ کے دن مچھلی نہیں، سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانی ہے، موسیٰ کی قوم سے کہا گیا، مچھلی کھا لی تو بربادی آ گئی۔ 1000 گناہ کیے مگر میرے حضور کے آنسو ہیں کہ روک لیتے، اللہ اللہ میرے سرکار کی دعائیں ہیں کہ روک لیتی ہیں، میرے نبی کے پوری رات کے سجدے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کیا دے سکتے ہیں تمہیں یہ سیریل بنانے والے، یہ تمہارے کپڑے، تمہاری تہذیب بدلوانے والے ہلکے ہندوستان کی مسلمان عورتیں انگریزوں کی طرز کی طرف چل پڑی ہیں، یہ اچھا سنکیت اور اچھی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ کون تھی خدیجہ، کون تھی میری امی عائشہ، بے شک۔ کون تھی سیدہ فاطمہ، ورنہ یہ عورتیں بچیں گی نہیں۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری زینب قریب میں بیٹھی ہے، فاطمہ الزہرا کا وصال ہو رہا ہے، میں نے دیکھا اسما بنت امیس کہتی ہے میں نے پوچھا سیدہ رو رہی تھی، میں نے کہا کیوں رو رہی ہے فاطمہ؟ کہنے لگی بس بات یہ کہ جیتے جی تو پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے، میں سوچ رہی جیتے جی تو پردہ کیا ہے، کہیں فاطمہ کا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ لوگ کاندھا بدلے تو کسی کو پتہ نہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ اللہ اللہ۔ آج تو اپنے آپ کو یہ وہ دنیا بھر کے کہنے والے لوگ ان کے گھروں کی عورتوں کے حالات کیا۔ میں نے ایک دن اپنے گھر کی عورتوں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا دیکھو میں تم سب سے اسی وجہ سے ملتا ہوں کہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے، اگر تم سیدہ فاطمہ کے طریقے پر نہیں ہو تو میرا دنیا آخرت میں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، کیا کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہ میرا جنازہ جب چلے تو میری بے پردگی نہ ہو۔ آج تمہاری شادیاں ہیں، لڑکیاں بھی وہی تمہارے گھروں کی ہیں اور نظریں بھی ان پہ ہماری پڑ رہی ہیں۔ ہم کیا دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے حضور کو جا کے؟ کیا جواب دیں گی عورتیں؟ زینب بیٹھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں آخری وقت بھی پردے کی بات۔ جی بے شک۔ کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو مدینے کی طرف دیکھا زینب نے اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جس نے وعدہ تو کیا تھا مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھن گیا۔ نانا میرے بیٹے میرے بتیجے ان کی لاشیں ان کے ٹکڑے ہو گئے، میرے بھائیوں کے سر نیزے پر چڑھے مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی، میرے بچوں کی لاشوں پر میرے بتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے گھوڑے
ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں. میں بے پردہ نہیں ہوئی گھر سے مگر اب سر سے دوپٹہ چھن گیا. اب میرے نانا مجھے معاف کر دینا یا رسول اللہ, مجھ سے ناراض مت ہونا. زینب پھر اپنے باپ علی کی طرف منہ کر کے بولی, نجف اشرف کی طرف, بابا علی میں وہی زینب ہوں جب کوفے میں چلتی تھی اور مدینے میں. آپ فرماتے تھے زینب کے سر کو, زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے جاؤ حسن حسین. میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج ظالموں نے آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا ہے. مگر آج میرے ابا, میں نے اپنے بالوں سے سر ڈھک لیا ہے, مجھے معاف کر دینا. بالوں سے سر ڈھکنے والی کون ہے؟ جس کا نانا نبی ہے. بالوں سے سر ڈھکنے والی کون ہے؟ جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے. بالوں سے سر ڈھکنے والی کون فاطمہ ہے, جس کی ماں کون زینب ہے, جس کی ماں فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردارہ ہے. میں بتاؤ وہ کون ہے سر بالوں سے سر ڈھکنے والی؟ وہ حسین اور حسن کی بہن. بتا, جب اس نے ایسا اہتمام کیا ہے تو تیری بیٹی کی اوقات کیا ہے, تیری بہن کی اوقات کیا ہے, تیری اس بچی کی اوقات کیا ہے؟ سن میری بیٹی, کل تو تیرا جوانی ختم ہو جائے گی, یہ تیرا لہجہ بگڑ جائے گا, یہ تیرے جسم کی ساخت, یہ تیرے جسم کی مضبوطی ختم ہو جائے گی, تو کمزور ہو جائے گی میری بیٹی. سن, تو پوری ہو جائے گی, تیرا گناہ باقی رہ جائے گا. تو یاد رکھ میری بیٹی کہ جب تو ایک اکیلی بگڑتی ہے, ہمیں اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی عورتوں پر, مگر ہمیں پتا ہے کہ عورت جو ہے نا اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک عورت نیک نہیں بنے گی تب تک معاشرہ نیک نہیں بن سکتا. عورتیں نیک بنے گی تبھی معاشرہ نیک بنے گا, کیونکہ اسلام کا ساتھ کبھی عورت نے نہیں چھوڑا اور اسلام نے بھی کبھی عورت کو نہیں چھوڑا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, جب مکے میں اسلام آگے بڑھا تو خدیجہ نے اپنی ساری دولت دے دی اور خدیجہ نے اسلام کو آگے بڑھایا. جب مدینے میں اسلام آگے بڑھا تو فاطمہ الزہرا نے آگے بڑھایا, امی عائشہ نے آگے بڑھایا, صحابیات نے آگے بڑھایا. اور جب کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کی بات آئی تب بھی خالی حسین نے نہیں بچایا, اس کی بہن زینب نے ساتھ میں بچایا. نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں واپس پلٹو, آؤ, میں تمہارا خادم ہوں, نوکر ہوں, مدینے سے پیغام لایا ہوں. اگر تم میں سے کوئی پردہ کرے گی آج سے میری تقریر سن کے تو میں قسم کھاتا ہوں سب سے پہلے اس کو اللہ, مجھے خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں مگر اللہ اسے جان لے گا. اللہ سب علام الغیوب جانتا ہے. تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا, مدینے جاؤں گا رمضان میں, میں اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ کھڑے ہو کے دعا کروں گا کہ سیدہ ان ساری کنیزوں کو قبول فرمائے جو آپ کا نام سن کے پردے والی بن گئی. سبحان اللہ. وہ ساری عورتوں کو قبول کریں جو آپ کا نام سن کے سجدہ کرنے والی بن گئی. سبحان اللہ. آخر کوئی بات تو ہوگی سجدے میں, جس سجدے کو تم نے چھوڑا ہے کوئی بات تو ہوگی اس سجدے میں. کہ ذرا اٹھاؤ تاریخ, تو نبی نے پوری رات سجدے کیے, علی نے, ابو بکر نے, عمر نے, سیدہ فاطمہ نے سجدے کیے, اور پھر ان کے بیٹے نے کربلا میں سجدے میں سر کٹا دیا. کوئی بات تو ہوگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا, ماشاءاللہ. میری بیٹیوں آ جاؤ, بچھا لو مصلی, بچھا لو, آ جاؤ, اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو بنا دو سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام. سبحان اللہ. آؤ طارق بن زیاد کی کہانی سنو, آؤ پھر سے موسیٰ بن نصیر کو یاد کریں, آؤ خالد بن ولید کے غلام بن جائیں, آؤ دیکھیں کون تھا موسیٰ بن نصیر, آؤ دیکھیں کہ کون تھے وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. میری تقریر مکمل ہونے والی ہے, دل لگ رہا ہے آپ لوگ کو نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لگ رہا ہے. مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری بیٹیوں سے اور آپ سے عرض کرنا, امید کرتا ہوں آپ پردہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب آخری باتیں آپ سے کر لوں نوجوانوں, بس یہ آخری باتیں ہیں. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں, جب تک انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا نا وہ نیک نہیں بن سکتا. بے شک. کسے؟ موت. اور لوگ کہتے ہیں نا میں مرتے مرتے بچاؤں, میں نے کہا بھائی آج تک کوئی نہیں بچا, مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا, لوگ بچتے بچتے مر جاتے ہیں. جی کیا بات ہے. سب کو موت آئے گی, مجھے بھی تمہیں بھی سب کو. ایک دن اعلان ہوگا وہ شبات حسین تھا, مر گیا, ٹھیک تھا, کون تھا کیا پتا کہاں گیا, جہنم میں گیا ہے جنت میں گیا, کچھ پتا نہیں. اس کے کتنے کس طرف سے کیڑے اس کی ناک میں گھسے ہوں گے, یا پھر اللہ نے فضل کر دیا ہوگا, کچھ نہیں پتا. کسی نے امام حسن بصری سے پوچھا جہنم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں.
میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انسان کوئی کمی نہیں چھوڑتا جہنم میں جانے کی، مگر اللہ کریم ہے اسے بچا دیتا ہے. جی بے شک. ابھی میں نے اے رومال والے بیٹھ جائے بیٹھے. ایک ماسٹر کے سامنے سے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا آدمی. جی چلا جائے گا؟ نہیں، ہماری اوقات ماسٹر کے برابر بھی نہیں ہے. بولو اس سے زیادہ. بولو مجھے بتاؤ سبحان اللہ. کیا میں کوئی فالتو بات کر رہا ہوں؟ بس آخری بات 2 منٹ کی اور سن لو پھر چلے جانا. میرے بعد بھی آپ کو مولانا مفتی گلفام صاحب کی تقریر سننی ہے اور ہمارے جو ہے وہ محمد علی فیضی صاحب کو بھی سننا ہے، مگر میں آخری باتیں کر رہا ہوں. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی کو غسل دیا ہے تو وہ 17-18 سال کا لڑکا تھا. کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ میں نے اس کے جو ہے نا وہ نیچے سے ہاتھ ڈالا نا تو اس کے سر کی ہڈی اور اس کا جو سر تھا نا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. تو میں غسال بھی ہوں، اپنے دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے میں جو ہے نا وہ مردے کو نلاتا ہوں. یہ میرا کام ہے، ابھی مل جاتا ہے موقع تو یہ ایسا کرتا ہوں. میں ڈرتا نہیں مردے سے، میں اس میں عبرتیں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میں بھی پڑا ہوں گا ایک دن، کل کو نلانے والے کوئی اور ہوں گے، ہے نا. تو آپ ذرا دھیان سے میری گفتگو سنیں. تو میں نے جب اس کا ہاتھ سر نیچے سے ہاتھ ڈالا نا سر میں تو اس کی ہڈی میری انگلی پہ لگ گئی اور انگلی سے خون نکلا تو میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول بیٹھے رہے. بھائی آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ بیٹھے رہے 2 منٹ بیٹھے رہے. ہم یہ علماء استقبال کر لیں گے، آپ بیٹھے رہے ذرا 2 منٹ بیٹھے رہے. آپ کو اللہ کا واسطہ اٹھنا نہیں کوئی، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء کرام حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ، سید صباحت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیے آپ حضرات. آئیے مفتی صاحب آئیے آئیے. ہمارے جماعت کا بڑا ماشاءاللہ ایک بڑا نرالا اور زبردست قسم کا لہجہ، حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری، حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ عنہ کا فیض اور حضرت عبداللہ بغدادی کا فیض لے کر کے آئے ہیں. ابھی تشریف رکھتے ہیں، بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے. میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ہے. آپ کو اس وجہ سے نہیں اٹھنے دیا ہے کہ تھوڑا سا نازک مسئلہ تھا، ورنہ احترام تو دل میں ہی ہوتا ہے نا. الحمدللہ بات اپنی آخری کر رہا ہوں. تو میں نے اس کے جب نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہڈی میری انگلی میں لگی اور وہ پھر خون نکلا. ایک صاحب بولے درد ہو رہا ہے؟ میں کہا درد تو نہیں ہو رہا ہے بھائی، میں مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب پوسٹ مارٹم والے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، شراب پی کے چیرتے ہیں، اور وہ بھی کیسے چیرتے ہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک مولانا کا میں دیکھ رہا تھا پوسٹ مارٹم، کہتے ہیں اس میں سے وہ بھی مفتی صاحب تھے، کہتے ہیں ان کا ایسے پوسٹ مارٹم ہوتا تھا تو پورا کاٹ دیا گیا یہاں سے، پھر گردے وغیرہ نکالے گئے، سر بیچ میں سے جدا کر دیا گیا، مارا یہاں پر الگ ہو گیا سر، اس کا جو ہے وہ اس کا تلوا اس کا سر کا جو ہے نا پورا کھوپڑا باہر آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اسے لگایا ایسا اس طرح، اور کچھ چیزیں نکال بھی لیتے ہیں، پھر اس کو چیرا. ایک عورت بڑا خودکشی کا کام کرتی تھی، خودکشی کا ماحول تھا اس کا، خودکشی کی کوشش کرتی تھی، اس کا آدمی ڈاکٹر تھا، اس کا ایک دوست بھی ڈاکٹر تھا. اس نے کہا آپ کی خودکشی تیری بیوی کرے نا تو ادھر لے آنا. تو وہ اس نے خودکشی نہیں کی، وہ اس کے گھر لے گیا، وہ لے گیا، وہ اسے اسپتال لے گیا. اسپتال میں پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، ایک عورت برہنہ پڑی ہے، 4 لوگ اسے چیر رہے ہیں. اب ایک گھریلو عورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، پیچھے کوئی گر گئی. گاؤں جب وہ آئی گھر پہ ہوش میں آئی تو اس کے آدمی نے کہا، اس کے آدمی سے اس نے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے گئے تھے؟ وہ کون عورت تھی؟ کہا وہ خودکشی کر کے آئی تھی، پوسٹ مارٹم ہوا، اس میں اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا. کہنے لگی ایسا ہوتا ہے؟ کہاں؟ کہا تو پھر میں آج کے بعد کبھی کوشش نہیں کروں گی خودکشی کی، یہ برا کام کبھی نہیں کروں گی. آپ ذرا غور کریں، آپ یہ خودکشی کتنی بری، یہ پوسٹ مارٹم کتنی سخت چیز ہے. تو جب نیچے سے ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اب ہاتھ اٹھانے سے جب تکلیف ہوتی ہے تو چیرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہے نا. تو ہم اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں اے اللہ اور روتے ہیں
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے مالک دن رات سفر میں رہتے ہیں، بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنے کرم سے محفوظ رکھنا۔ کتنی خطرناک موت ہے، اور موت تو ویسے بغیر پوسٹ مارٹم کی کتنی خطرناک، یہ بھی تو کتنی خطرناک ہے۔ آپ کیونکہ آپ کے یہاں کوئی حضرت مریم کے درجے کا آدمی بیٹھا ہے جو مریم کے برابر ہو؟ حضرت سیدہ مریم، کون سیدہ مریم جس کے قرآن میں پوری سورہ موجود ہے، سورہ مریم۔ وہ ان کے انتقال کے بعد عیسیٰ بڑے ہو گئے، مردے زندہ کرنے لگے، اپنی ماں سے بولے ماں میں مردے زندہ کر لیتا ہوں اور تجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے، تجھے نکالوں؟ اندر سے آواز آئی نہ بیٹے نہ۔ روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی اور ایسا مزہ چکا ہے کہ منہ آج تک کڑبا ہے، اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے مجھے زندہ مت کرنا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل، جب ان کی روح نکلنے کا وقت تھا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا جنرل ہے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے کاش کہ میں میدان